بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو باتیں ہم کرنے والے ہیں وہ ہر اس انسان کے لیے ہیں جس نے کبھی نہ کبھی کوئی گناہ کیا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کبھی یہ خیال آیا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا، تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہو تو کیا آپ اس حالت میں اپنے رب سے ملنا چاہیں گے؟ ہم میں سے کون ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کا دل نہ دکھایا ہو، نماز میں کوتاہی نہ کی ہو یا کسی گناہ میں نہ پڑا ہو؟ ہم سب گنہگار ہیں، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ ہمارا رب بے حد رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد مایوس ہو جائے۔ وہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اب تمہاری معافی نہیں ہوگی، لیکن یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہی بہت معاف کرنے والا ہے اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ دھیان رکھیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، اس نے یہ فرمایا کہ وہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، بشرطے بندہ سچے دل سے اس کی طرف لوٹ آئے۔ میرے عزیزوں، توبہ کا مطلب کیول استغفر اللہ کہنا نہیں ہے۔ توبہ کا اصلی مطلب ہے اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا، اسے چھوڑ دینا اور اللہ کی طرف پورے دل سے لوٹ آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ انسان سے کبھی غلطی نہیں ہوگی، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ غلطی ہو جائے تو ترنت اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ ذرا سوچئے کہ اگر آپ کا کوئی اپنا ہر بار غلطی کر کے معافی مانگے اور آپ اسے معاف کر دیں تو اللہ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ لیکن یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن اس کی ایک سیما ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ اس سمے تک رہے گا جب تک سورج پشچم سے نہ نکل آئے۔ یہ حدیث ہمیں اللہ کی عظیم رحمت کا احساس کراتی ہے۔ ہر دن، ہر رات، ہر پل اللہ اپنے بندے کے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے، لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو عمر پڑی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا کسی کے پاس اپنی موت کی تاریخ لکھی ہوئی ہے؟ کتنے ہی نوجوان اچانک دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتنے ہی لوگ رات کو سوتے ہیں اور صبح نہیں اٹھتے۔ اس لیے توبہ کو کبھی کل پر مت ٹالیے، کیونکہ جو کل ہمارا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آج ہمارے پاس جو سانس ہے وہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہو سکتا ہے یہی موقع ہماری آخری مہلت ہو۔ اس لیے نیک لوگ کہتے تھے کہ جب بھی گناہ ہو جائے اسی وقت اس گناہ کے لیے توبہ کر لو، کیونکہ موت کبھی بتا کر نہیں آتی۔ پیارے ناظرین، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے؟ میرے عزیزوں، پچھلے حصے میں ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف طور پر ہمیں بتا دیا ہے کہ سب سے پہلا موقع جب انسان کی موت کا سمے آ جاتا ہے اور اس کی روح گلے تک پہنچ جاتی ہے، تب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس سمے تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان حلق تک نہ پہنچ جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موت سامنے دکھائی دینے لگے اور انسان یقین کر لے کہ اب وہ دنیا چھوڑنے والا ہے، تب اس سمے کی توبہ سویکار نہیں ہوتی۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی توبہ نہیں جو پوری زندگی گناہ کرتے رہیں اور پھر موت سامنے دیکھ کر کہیں اب میں توبہ کرتا ہوں، یعنی کہ ان لوگوں کی توبہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم اپنی توبہ آج کریں، ابھی کریں، اسی وقت کریں۔ دوسرا موقع ہے جب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی پوری ہو جائے اور سورج پشچم سے نکلے گا، تب پوری انسانیت کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب سورج پشچم سے نکل جائے گا تو اس سمے ایمان لانا یا توبہ کرنا کسی ایسے انسان کو لابھ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے پہلے ایمان میں نیک عمل نہ کیے ہو۔ یعنی اللہ نے ہمیں بہت سمے دیا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بار بار ایک ہی گناہ کر بیٹھتا ہے تو کیا اس کی توبہ پھر بھی قبول ہوگی؟ اس کا جواب امید دینے والا ہے۔ اگر ہر بار وہ سچے دل سے شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے اور پھر کمزوری کی وجہ سے دوبارہ پھسل جاتا ہے تو وہ پھر بھی توبہ کر سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جان بوجھ کر کرے، پہلے گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ یہ کرنا بے حد ناجائز ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش ہے اور کوئی بھی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سچی توبہ وہی ہے جس میں دل بدل جائے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ سچی توبہ کی شرطیں کیا ہیں۔ سچی توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو ترنت چھوڑ دینا، اپنے گناہوں کو فوراً چھوڑ دیں۔ اگر کوئی حرام کام کر رہا ہے تو سب سے پہلے اسے روکنا ہوگا۔ دوسری شرط ہے اپنے گناہ پر سچے دل سے پچھتاوا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھتاوا ہی توبہ ہے۔ تیسری شرط ہے پکا ارادہ کرنا کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اور اگر گناہ کسی انسان کے حق سے جڑا ہے، جیسے کسی کا مال لیا ہو، کسی پر ظلم کیا، کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا، تو اس کا حق لوٹانا یا اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے کہ اگر آج اللہ ہم سے پوچھے کہ میں نے تمہیں کتنی بار موقع دیا اور تم نے کتنی بار میری طرف رخ کیا، کیا ہمارے پاس کوئی جواب مل گا؟ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی اللہ ہمیں پکار رہا ہے کہ میرے بندے میری طرف لوٹ آؤ۔ کون جانے اگلا پل ہمارا ہو یا نہ ہو۔ پیارے ناظرین، توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے؟ میرے عزیزوں، ذرا ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اگر آج رات فرشتائے موت ہمارے دروازے پر آ جائیں تو کیا ہم یہ کہہ پائیں گے کہ ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے کتنی نمازیں قضا کی، کتنی بار جھوٹ بولا، کتنی بار غیبت کی، کتنی بار اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، کتنی بار لوگوں کا حق مارا اور کتنی بار یہ کہہ کر گناہ ٹالتے رہے کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، موت کبھی عمر دیکھ کر نہیں آتی۔ قبرستان میں صرف بوڑھے لوگ نہیں ہیں، وہاں نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، امیر بھی ہیں اور غریب بھی ہیں۔ اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے جو ہر دن اپنے گناہوں پر نظر رکھتا ہے اور ہر دن اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لوٹنے سے خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے توبہ کرنے والے بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا ایک مسافر اس سمے خوش ہوتا ہے جب ریگستان میں کھویا ہوا اس کا اونٹ اسے اچانک واپس مل جائے۔ ذرا سوچیں کہ جس اللہ کی ہم نے بار بار نافرمانی کی، وہی اللہ ہمارے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ اس کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نسندہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کی رحمت ہمیں مل جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، لیکن اس کا راستہ کیا ہے؟ سچی توبہ۔ آج سے فیصلہ کریں کہ اگر نماز میں کمی ہے تو اسے پورا کریں گے، اگر کسی کا حق دبایا ہے تو اسے لوٹائیں گے، اگر کسی سے رشتے خراب ہیں تو انہیں سدھاریں گے، اگر کسی حرام کام میں پڑے ہیں تو اسے چھوڑ دیں گے، اور اگر گناہ ہو بھی جائے تو مایوس نہیں ہوں گے بلکہ ترنت اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں گے۔ یاد رکھیں، شیطان چاہتا ہے کہ آپ گناہ کریں اور پھر یہ سوچ کر اللہ سے دور ہو جائیں کہ اب معافی نہیں ملے گی، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے سامنے جھک جائیں، آنسو بہائیں اور اس سے معافی مانگیں۔ میرے عزیزوں، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو سننا آپ کی زندگی کا ایک موڑ بن جائے، ہو سکتا ہے آج کی توبہ آپ کی آخرت کو سنوار دے۔ اس لیے اس ویڈیو سے ختم ہونے کے بعد کچھ منٹ اکیلے بیٹھیں، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں، اپنے رب سے دل کھول کر بات کریں،
اسے اپنے گناہ بتائیں، اس سے معافی مانگے، کیونکہ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے اور وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ آئیے اب ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم سب کے چھوٹے بڑے چھپے اور کھلے سبھی گناہ معاف عطا فرما، ہمیں سچی اور نصیب بدل دینے والی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر جما دے، ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمیں ایمان پر زندگی اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، قبر کی تنگی اور قیامت کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں، ثواب عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، ملتے ہیں اگلی ایسی ہی روحانی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔